زندہ جلالی اور بربرکت نام میں ایک بار پھر خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کی خدمت میں خدا کا زندہ کلام لے کر اس کی تمثیل کے سلسلے میں سے ایک اور تمثیل لے کر حاضر ہوں۔ عزیزو، آج کی جس تمثیل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ شادی کی ضیافت کی تمثیل ہے، اور اس کا ذکر ہمیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 22 باب میں ہمیں ملتا ہے۔ اس تمثیل کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اور اس کے 14 باب میں بھی ایک ضیافت کا ذکر ہے، جس میں ایک بادشاہ نے ضیافت کی اور بلائے ہوئے لوگ نہ آئے۔ بہت سے لوگ اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ان دونوں تماثیل کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں فرق تماثیل ہیں اور ان دونوں تماثیل کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے۔ آج میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری کی اس تمثیل کا ذکر کروں گا، اس کے بارے میں بیان کروں گا، اور نیکسٹ ٹائم میں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں جو تمثیل یسوع مسیح نے بیان کی میں اس کے بارے میں بیان کروں گا، کیونکہ جو متی کی انجیل میں تمثیل ہے اس کو ہم شادی کی ضیافت کی تمثیل کہتے ہیں، یا انویٹیشن ٹو اے ویڈنگ بینکویٹ اس کو ہم کہتے ہیں، جبکہ لوکا کی جو تمثیل ہے، لوکا میں جو تمثیل بیان ہوئی ہے اس کو ہم بہانہ سازی کی تمثیل کہتے ہیں، کہ جس میں آنے والوں نے، مدعو لوگوں نے بہانہ سازی کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو متی کی انجیل میں آج جو تمثیل ہم بیان کر رہے ہیں اس کا جو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ کس طور سے ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ 21 باب ہی سے پڑھنا شروع کریں متی کی انجیل، تو اس میں فریسی اور مذہبی لیڈر آ کر یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ تو یہ کام کس اختیار سے اور کس کلام کس اختیار سے تو کرتا ہے۔ اور یہ بات یسوع مسیح نے انہیں سمجھانے کے لیے ایک ہی رو میں 3 تماثیل کو بیان کیا۔ پہلی تمثیل جو اس سوال کے جواب میں اس نے بیان کی وہ 2 بیٹوں کی تمثیل تھی، جو ہمارے آگے سلسلے میں آئے گی، اور میں اس پر بھی بیان کروں گا کہ ایک ہی شخص کے 2 بیٹے تھے اور کس طرح ایک نے باپ کی بات پہلے انکار کر کے بعد میں پچھتا کر گیا، اور دوسرے نے اچھا کہہ کے اور دوبارہ اس پر عمل نہ کیا۔ اور پھر دوسری تمثیل یسوع مسیح نے شریر ٹھیکیداروں کی بیان کی، جو میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں کہ شریر ٹھیکیداروں نے کس طور سے مالک کو اس کا حصہ نہ دیا اور اس کے نبیوں، پیغمبروں یا اس کے پیغام بھیجنے والوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح نے یہ تیسری تمثیل ان سوال پوچھنے والوں کے بارے میں کہی۔ فریسی نہ تو خود یسوع مسیح کی پیروی کرتے تھے اور نہ کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اس کی پیروی کرنے والوں سے وہ خوش تھے۔ آج بھی ہم بہت سے حالات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مسیحی کہلاتے ہوئے بھی مسیح کی پیروی سے گریزاں ہیں اور مسیح کی پیروی کرنے والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ آسمان کی بادشاہی کا بلاوا، جسے ہم انجیل کی دعوت کہتے ہیں، ایک بادشاہ کے بیٹے کی شادی سے مطابقت رکھتی ہے، جس نے بہت سے لوگوں کو بلایا۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح نے کہا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے۔ اس تمثیل کے کردار بھی حقیقی ہیں۔ بادشاہ خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے، اور بیٹا جس کی شادی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ اور مکاشفہ 19 باب کے اندر برہ کی شادی کا ذکر ہے اور اس کی دلہن کلیسیا کا ذکر ہے۔ یہاں سے ہمیں اس تمثیل کو سمجھنے میں اور مدد ملتی ہے۔ اور پھر اس میں جن نوکروں کو اس نے بلانے کے لیے بھیجا اور جن نوکروں کو بعد میں دوبارہ ان سے معتبر نوکروں کو بھیجا اور جن کو رد کر دیا گیا، جن پر ظلم کیا گیا اور کسی نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، وہ نوکر آج کے مناد، خدا کے خادم اور خدا کے نبیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس تمثیل کا تعلق براہ راست ہر شخص سے ہے جو کسی نہ کسی طور سے کلام کی خوشخبری کو سنتا، انجیل کے بلاوے کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا یا نہیں کرتا ہے۔ ان ہر 2 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضیافت عام ضیافت نہیں ہے، بلکہ یہ ضیافت خدا کے بیٹے بادشاہ
کے बेटे की ज़ियाफ़त है। मैं आपके सामने इस हवाले को पढ़ना चाहूंगा ताकि हम इसको और गहरे तौर से समझ सकें और मैं इसको बयान करने की कोशिश कर सकूं। मत्ती की इंजील उसके 22 बाब की पहली आयत से मैं इस हवाले को पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, और यस्सू फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, क्या आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुला लाओ। और वो बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। अजीजों, ये तमसील अपने तौर में एक हैरान कुन तमसील है और सुनने वालों को हैरान कर देती है। सुनने वाले इसके यके बाद दीगरे चेंज होने वाले हालात और वाकयात के बायस अंगुश्ते बदनिदान रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये इसके हर आने वाले हालात जो हैं वो गैर मुतवक्के हैं। जब यीशु मसीह अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों को और उन फकी और फरीसियों को जो उससे सवाल करते थे कि तू ये काम किस अख्तियार से करता है और ये कलाम किस अख्तियार से करता है, तो जब उसने उनके जवाब में ये तमसील बयान की तो ये हर मर्तबा सुनने वालों को एक अजीब नुक्ते पर ले आई और लोग हैरान हो गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी ज़ियाफत है और ये किसी आम शख्स की ज़ियाफत नहीं, ये इंसानी नेचर और इंसान की अपनी ख्वाहिश और उसकी हर किसी की ख्वाहिश हसरत होती है कि वो अच्छी महफिलों में बुलाया जाए एक्सक्यूज मी, और उसको दावत दी जाए। लोग दावतें कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और फिर ये जो दावत थी ये किसी आम शख्स की नहीं बल्कि एक बादशाह के बेटे की शादी की ज़ियाफत थी, जिसमें कोई भी शख्स जाने की, दाखिल होने की हसरत कर सकता था। लेकिन शॉकिंग पॉइंट यीशु मसीह ने तब बयान किया और लोगों को हैरत तब हुई जब बादशाह की बेटे की शादी की ज़ियाफत में आने के लिए लोगों ने इनकार कर दिया। और इससे भी बढ़कर के जो पैगाम ला रहे हैं उनको न सिर्फ उन्होंने इनकार किया, तरह तरह के जवाजात अपनाए और अख्तियार किए और बयान किए, बल्कि वो पैगाम लाने वाले बादशाह के खास हरकारों और उसके इज्जतदार नौकरों पर बरहम हुए, उनसे नाराज हुए। हत्ता कि हमने ये पढ़ा कि उनमें से बाज को उन्होंने मार डाला, मियां जाओ। और फिर लिखा कि बहुत से लोग बेपरवाही करके चल दिए। सुनने वाले और जो फरीसी उससे सवाल कर रहे थे वो एक दफा मुतवज्जे हुए कि ये कैसी स्टोरी है कि एक बादशाह के दावत में आने वाले लोग आना नहीं चाहते और बुलाने वालों को वो बेइज्जत कर रहे हैं और उसके बुलावे को वो नजरअंदाज कर रहे हैं और ना आने के तरह तरह के जवाज ढूंढ रहे हैं। वजह क्या थी? शायद उनके जहन में कुछ और चल रहा था, उनके जहन में बहुत सी अजीब बातें या अपने
کام ان کے ذہن میں تھے. انہوں نے اپنی زندگی کی دوڑ میں اور اپنے خواہشات کی اسیری اور ان کے تعاقب میں حقیقی بلاوے کو چھوڑ دیا تھا, اور یا شاید ان کے اپنے خواہشات کے تعاقب میں یہ بلاوا جو ایک بڑی شاندار ضیافت جس کے لیے کوئی بھی حسرت کر سکتا ہے, اس بلاوے میں یہ ایک رکاوٹ تھا. آج بھی بہت سے لوگوں کی اپنی زندگی کی خواہشات, ان کی اپنی اسیری جو ہے وہ حقیقی نجات کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ ضیافت خدا کا ترس اور خدا کا وہ جلال اور عزت ظاہر کرتی ہے جو وہ انسان کو دینا چاہتا ہے, اور انسان کی بھلائی کے لیے اس کے ترس, اس کے پیشن کو ظاہر کرتا ہے. اور اس بلاوے کو رد کرنے والے لوگ اپنے دل کی سختی اور ہٹ دھرمی کے عکاس ہیں, جو اپنے دل کی سختی کے باعث نجات کے اعلی پیغام کو رد کر دیتے ہیں. ہم آج بھی بہت سی اپنی غیر ضروری خواہشات اور غیر ضروری مصروفیات کو خدا کے بلاوے پر ترجیح دیتے ہیں. لکھا ہے کوئی اپنے کھیت کو چل پڑا, کوئی اپنے کاروبار کو بے پرواہی کر کے, لاپرواہی. آج جگہ جگہ کلام سنایا جا رہا ہے, جگہ جگہ کلام کی منادی کی جا رہی ہے, لیکن لوگ لاپرواہی سے چل دیے, اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم تمثیل کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں, اور یہ تمثیل کا اگلا حصہ بھی سننے والوں کے لیے ایک بار پھر غیر متوقع تھا. جب بادشاہ غضبناک ہو گیا, اور غضبناک ہو کر اس نے اپنا لشکر بھیجا, اور لشکر بھیج کر نہ صرف ان انکار کرنے والوں کو اس نے ہلاک کیا, بلکہ لکھا ہے کہ ان کے شہر کو جلا دیا. یہ سننے والوں کے لیے ایک بار پھر ایک غیر متوقع بات تھی, توقع سے باہر تھی, کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے. اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو نہیں آنا چاہتے. بادشاہ کیوں غضبناک ہوا؟ اس کی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. اگر کسی کو بلایا گیا ہے, اپنی مجبوری ہے, اپنا کام ہے, سب کچھ ہے, تو وہ کیوں کر غضبناک ہوا ان کے انکار پر, اور اس قدر برہم ہوا کہ نہ صرف ان کو ہلاک کیا بلکہ شہر کے شہر کو ہی جلا کر خاکستر کر دیا. یہ سننے والوں کے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی. لیکن عزیزو, یاد رکھیں کہ خدا کے ہاں دوہرا معیار نہیں ہے. There is no in between thing. کوئی درمیانی قسم کی منافقت یا درمیانی قسم کا سمجھوتا خدا کے بلاوے میں نہیں ہے. کلام کہتا ہے تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہ ہو, جو اس سے بڑھ کر ہے وہ بدی ہے. اور یا تو خدا کے ساتھ اس کے بلاوے میں شامل ہو یا بالکل الگ ہو جاؤ. منافقت مت کرو. وہ بادشاہ ہے, وہ بااختیار ہے, وہ اس کے شہری, اس کی رعایا ہیں, اس کے دیے کو کھاتے ہیں, اس کے ملک میں, اس کی سرزمین میں رہتے اور آزادی سے سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اسی کے خلاف, اسی کے مخالف ہیں, اور اسی کے نوکروں کو نہ صرف وہ مارتے اور ہلاک کرتے. اس کے بلانے والے نوکر کون ہیں؟ خادم, اور اس کے نبی, انبیاء, اور اس کے مبشر اور مناد اور پادری, اور جو بھی آج کلام کو جس طرح سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, ان سب کو گزشتہ دور میں, ماضی میں اس کے نبی اور پیغمبر, لیکن ان کو رد کیا جا رہا ہے. اسی کی رایا, اسی کے دیے ہوئے سانس کو لینے والے لوگ, اسی کی آزادی سے لطف اندوز ہونے والے لوگ اسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تو یہاں یہ غداری نہیں تو کیا ہے؟ اور ممالک میں بھی ہر ملک کا ایک قانون ہے, اور غدار کی سزا کیا ہے. لیکن یہاں وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے, اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلا رہا ہے. لیکن یہاں غداری, لاپرواہی کر کے کہ ہمیں تیری کوئی فکر نہیں, رہنا بھی اسی کے گھر میں ہے. خدا کے ہاں طرفداری نہیں ہے, یا تو اس کے ہو جاؤ یا اس سے الگ ہو جاؤ. یہ رہتے بھی اسی کے ملک میں ہیں, یہ رہتے بھی اسی کے سرزمین کے اوپر ہیں, کھاتے بھی اسی کا دیا ہوا ہے, اور اسی سے مخالفت بھی کر رہے ہیں. ایسا کوئی قانون نہیں کہ ان کی پھر سے عزت کی جائے, پذیرائی کی جائے. اور بادشاہ غضبناک ہوا, جو بادشاہ نے بلائے ہوں کو, کلام میں ہم نے آخری آیت میں 14ویں آیت میں پڑھا ہے نا اس حوالے کی, کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے. بہت بڑی لسٹ تھی, شاید اس نے غضبناک ہو کر وہ لسٹ پھاڑ دی.
اور پھر ہم کہانی کے اس تمثیل کے اگلے حصے میں جاتے ہیں، اور اس اگلے حصے نے ایک بار پھر سننے والوں کو ششدر کر دیا۔ پھر ایک دفعہ ایک اور حیرت کی بات ان کے سامنے آئی کہ اس سانحہ پر گو کہ بادشاہ غصے میں ہوا، اس کا غضب بڑھا، تو بھی بادشاہ نے اپنے نوکروں کو یہ نہیں کہا کہ یہ سب جو محفل تیار ہو چکی ہے اس کو بند کر دو، سٹاپ کر دو، کوئی نہیں آ رہا۔ نہیں، بادشاہ بڑا پرسکون، اس نے کہا جاری رکھو، اور اس نے ایک نئی لسٹ پرووائیڈ کر دی کہ ناکوں پر چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، اب یہ جو دعوت خاص لوگوں کے لیے تھی اب اس کو عام کر دو۔ آج خدا کا بلاوا ہر ایک ذی نفس انسان کے لیے، بنی آدم کے ہر قبیلے، ہر قوم، ہر امت، ہر قبیلے، ہر زبان کے لیے آج خدا کی بخشش، خدا کا دعویٰ، خدا کی بلاہٹ ہمارے لیے عام ہے۔ آج اس کے ہاں کوئی بڑی بڑی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں کوئی ایسا تگودو کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کرو تو اس طرح کرو۔ خدا کی بلاہٹ سب کے لیے اور مفت ہے۔ اس نے کہا جاؤ سب کو بلا لاؤ، جو اب تم کو راستوں میں ملے اس کو بلا لاؤ اور میری محفل کو بھر دو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بلانے والوں نے، اس کے منادوں نے جا کر منادی کو عام کر دیا۔ لیکن اس بلاوے میں ایک اور بات بڑی خاص ہے جس کو اکثر لوگ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اس بلاوے میں آنے کی ایک شرط تھی، اور وہ شرط تھی کہ جو بھی آئے گا وہ ضیافت کی پوشاک پہن کر آئے گا۔ اور جانتے ہیں آپ لوگ کہ پرانے عہد نامے میں جس دور میں یسوع یہ تمثیل بیان کر رہا تھا، اس دور میں جب شادی کی بڑی ضیافت کوئی ہوتی تھی تو اس میں ضیافت میں شامل ہونے والوں کو شادی کی پوشاک دی جاتی تھی، مہیا کی جاتی تھی، انہیں پہنائی جاتی تھی کہ ہر ایک باقاعدہ نظر آئے کہ یہ شادی کی ضیافت میں بلایا ہوا مہمان ہے، بن بلایا نہیں ہے۔ اور یہ پوشاک یسوع مسیح نے اپنے لہو کے وسیلے سے دے دی ہے۔ یہ شرط کیا تھی؟ پرانی پوشاک میں نہیں آنا، نئی پوشاک، نئی زندگی، پرانی گناہ آلود زندگی کو اتار کر نئی زندگی، نئی برکت، نیا مسا، نئی بخشش، نجات سے ملبس ہو کر۔ پرانی زندگی یہ نہیں ہو سکتا کہ یسوع کو بھی قبول کر لیں، یسوع بھی کرتے رہیں اور گناہوں کو بھی نہ چھوڑیں۔ پرانی پوشاک اتار کر، پرانی زندگی، پرانی انسانیت کو اتار کر، یسوع مسیح میں نیا ہو کر، نئی پوشاک پہن کر، یہ شرط تھی۔ اور یہ شرط کوئی بہت بڑی شرط نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے، جیسے پہلے بلائے ہوئے لوگوں نے انکار کیا، ان کے لیے یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ پرانی زندگی، گناہوں کی زندگی، نشہ بازی، رنگ رلیوں کو دل کی خواہشات کے مطابق چلنے کی قربانی دینا بہت مشکل ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس محفل میں اس ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے آپ کو گناہ آلود زندگی کو ترک کرنا ہوگا۔ پھر ہم تمثیل کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں جو ایک بار پھر حیران کن ہے اور پھر سننے والوں کو ششدر کر دیتا ہے، چونکا دیتا ہے، اور اس کا آخری حصہ پھر ایک غیر متوقع طور پر ان کے سامنے اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی کوالٹی تھی کہ بادشاہی کے بھید کو بڑے عجیب طور سے، انسان کی سوچ سے بھی باہر طور سے بیان کر کے ان کو سمجھاتا تھا کہ بادشاہی کیا ہے، کس کی مانند ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ اب وہ جو یسوع سے پوچھتے ہیں کہ تو ان باتوں کو کن کاموں اور ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، اب ان کے لیے یسوع مسیح نے بڑا اچھا ان کو سمجھایا کہ تم جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، تم جو لوگوں پر طرح طرح کے بوجھ ڈالتے ہو اور خود کلام کی سچائی سے واقف نہیں، یسوع مسیح نے خود کئی مرتبہ یہ کہا نہیں کہ اے سفیدی پھری قبرو تم گمراہ ہو۔ گمراہ کیا ہے؟ وہ جو راستے میں گم ہو جائے، جو منزل کی تلاش میں تو ہو لیکن اسے راستہ نہ مل رہا۔ آج بہت سے خادم بھی گمراہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستے پر چل رہے ہیں لیکن وہ راہ میں گم ہو چکے ہیں، غلط تعلیمات اور غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں اور جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہی وہ فریسی اور وہ مذہبی لیڈر یسوع مسیح کے سامنے آ کر سوال اٹھاتے ہیں اور کرتے ہیں کہ تو کیا، ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں، اور اس نے انہیں واضح کہا کہ تم گمراہ ہو۔ اب تمثیل کا جو آخری حصہ ہے
اس میں یسوع مسیح بتاتا ہے کہ جب محفل اپنے بام عروج پر ہے، ہر کوئی بادشاہ کی مہیا کی پوشاک کو پہن کر اس بڑی محفل میں، بادشاہ کی محفل میں انجوائے کر رہا ہے اور بڑی شادمانی کے ساتھ رہ رہا ہے، بادشاہ خود آ جاتا ہے۔ کیسا بڑا اعزاز ہے کہ بادشاہ آ کر خود محفل میں سب سے مل رہا ہے، رفاقت رکھ رہا ہے، حال احوال پوچھ رہا ہے، سب کو انجوائے کرتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور ہاتھ ہلا کر ان کو برکت دے رہا ہے اور ان کی سلامتی چاہ رہا ہے۔ اور اسی ساری محفل کے دوران گھومتے پھرتے دیکھتے ان کے درمیان چلتے اس نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جو بغیر شادی کی پوشاک کے آ گیا ہے۔ اس نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی۔ یہ بات میں ابھی 2-3 جملوں کے بعد بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے ابھی روح القدس سے مجھے ٹچ کیا خدا کے پاک روح نے، اور یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ خدا کی بادشاہی میں، بادشاہی کو ہم کس سے تشبیہ دیں؟ یاد رکھیں، بادشاہی میں ہر طرح کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا نا کہ جو جس کا کام اس پر باقی رہ جائے گا وہ نجات پائے گا، اس وقت بھی آزمایا جائے گا بادشاہی میں، کیونکہ یسوع مسیح نے بادشاہی کو مچھلیوں کے جال کی طرح بیان کیا۔ کیا یسوع مسیح نے اناجیل میں یہ بیان نہیں کیا کہ خدا کی بادشاہی اس جال کی مانند ہے جس میں سب طرح کی مچھلیاں آ گئی، اچھی اور بری بھی مچھلیاں؟ بادشاہی میں سب برے اچھے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر خدا کی بادشاہی اس شریر نوکر کی طرح بھی ہے کہ بادشاہی کا تو حصہ ہے، خدا کا خادم بھی کہلاتا ہے لیکن شریر نوکر ہے۔ اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بادشاہی کے اندر داخل ہو چکا ہے، لیکن غیر نجات یافتہ ایسا شخص بھی ہے جس نے پوشاک نہیں پہنی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ہم اس کے ایک اور حصے کی طرف بھی غور نہیں کر رہے کہ اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، اس ضیافت میں داخل ہونے کے لیے بادشاہ کے نوکروں نے لوگوں کو اجازت دی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے اس کے نوکروں میں کوئی ایسا شریر نوکر بھی ہے جس نے بغیر ہی پوشاک والے کو اندر بھی آنے دیا۔ You got my point؟ میرا پوائنٹ سمجھے کہ اکثر خادم اس بات سے کلام اسی لیے کہتا ہے کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ کئی دفعہ خادم بھی اپنے شخصی نفع کے لیے، مفاد کے لیے غیر نجات یافتہ اور غیر تائب دل لوگوں کو بھی یہ جھوٹی خبریں اور جھوٹی باتیں پہ نا، تسی بچ جاؤ گے، آپ بچ جائیں گے، آپ کے لیے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ نہیں، سچائی کا کلام بیان کریں، کسی کی طرفداری مت کریں۔ اب یہاں پر ہمیں اس کا ذکر تو نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ بات بتاتی ہے کہ ایک شخص جو بغیر شادی کی پوشاک پہنے داخل ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو کسی نے تو داخل ہونے دیا، اور جس نے داخل ہونے دیا اس کو بادشاہ نے مقرر کیا ہوگا کہ ان کو داخل ہونے دو۔ اس لیے خادموں، آپ لوگ بھی سچائی کا کلام ہاں یا نہ، لوگوں کے منہ نہ دیکھیں، لوگوں کو پذیرائی مت دیں۔ یسوع مسیح کہاں ہے؟ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ خیر، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ شخص اس کو مل جاتا ہے بادشاہ کو جس نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ میاں تو بغیر شادی کی پوشاک کے کیوں کر داخل ہو گیا؟ ہاؤ کین بی پاسبل؟ سب کو مہیا کی گئی، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے مہیا کی، تو پھر بھی پرانی انسانیت گناہ آلود دل کو لے کر میری بادشاہی کا حصہ کیوں کر بن گیا اور اس کو کیسے انجوائے کر رہا ہے؟ تب اس کا منہ بند ہو گیا۔ کیوں بند ہو گیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں ابھی بھی گناہ کے اندر رہ رہا ہوں۔ آج بہت سے لوگ گناہ کے اندر رہتے ہوئے بھی چرچ میں بڑے ایکٹیو، بڑے نمایاں ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے جا کر بہت کچھ بولتے ہیں، بڑا بیان کرنے کی، اور بڑے ایماندار رہے، لیکن ان کا دل ان پر واضح گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں غیر تائب ہوں، میں گناہ آلود زندگی میں رہ رہا ہوں، میں نے پرانی انسانیت کو بھی اتارا نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی لوگ نشہ کی حالت میں چرچز کے اندر نمایاں خدمات کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا دورہ معیار خدا کی بادشاہی میں، یاد رکھیں کہ جب ایسا دورہ معیار ہے تو بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے لشکر کو بھیجا اور ان کو ہلاک کیا اور ان کے شہر کو جلا دیا۔ یہاں پر وہ شخص چپکا ہو گیا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ وہ کلیسیا کا حصہ تو بنا ہوا تھا لیکن پرانی انسانیت سے وہ آزاد نہیں ہوا تھا۔ سوشل چرچز، دنیاوی کلیسیائیں، دنیاوی باتیں، رنگ رلیاں، کب تک تم خدا کے ساتھ مذاق کرو گے؟ خدا ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جاتا، مائنڈ اٹ۔
संजीदगी। मलाकी, मैं आपके सामने मलाकी का एक हवाला पढ़ना चाहता हूं कि वो खुदा है, उसकी इज्जत करो। मैं आपके सामने, मेरे सामने आ गया है ये हवाला, लिखा है उसके पहले बाब की 6 आयत में, लिखा है रब्बुल अफवाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। हमने तो खुदा को मजाक बना लिया है। शेम ऑन अस जो ऐसा करते हैं, शेम ऑन देम जो ऐसा अलाउ करते हैं, जो इसका हिस्सा बनते हैं। खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। सुनने वालों, यह कलाम आप पर अदालत करेगा अगर आपने इस कलाम की तहकीर की। ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ और उसका मुंह बंद हो गया। अब वो क्या जवाब दे, उसे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा ही खुदा की बादशाही में आज हम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा की बादशाही इस चीज की इजाजत नहीं देती, क्योंकि जो ऐसा करेगा, लिखा है, क्या लिखा है, अंधेरे में डाला जाएगा, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े, इस बात को समझे। और ये तमसील इसी बात पर हमें बता रही है कि बुलाए हुए इनकार कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, लेकिन जो बरगुजीदा हैं वो थोड़े हैं। अंजील सुनाई सबको जा रही है, बहुतों को, बुलाए हुए बहुत है। जिसने अंजील सुन ली है वो बुलाया हुआ है, लेकिन बरगुजीदा यानी उस दावत को कबूल करने वाले थोड़े। आज ये तमसील हम पर अपील करती है अजीजों कि क्या हम बुलाए हुए हैं? यकीनन जिसने अंजील को सुना है वो बुलाए हुओं में शामिल है। तो क्या हम उसको कबूल करते हैं? और अगर कबूल करते हैं तो क्या हम गंदे कपड़ों में उसके सामने आ रहे हैं, या हमने कपड़े तब्दील किए? जो पोशाक उसने अपने बेटे यसु मसीह की सलीबी मौत के वसीले से, इसके लहू के वसीले से हमको पहुंचा दी है, हमको मुहैया कर दिया, क्या हमने उसको पहना और पुरानी पोशाक, पुरानी जिंदगी, गुनाह आलूद जिंदगी से हमने निजात हासिल की? फैसला आप खुद अपने दिल से पूछें, अपने आप से पूछें कि हम किस तौर से रह रहे हैं, और क्या हमने वाकई नई जिंदगी को अपनाकर पुरानी जिंदगी को उतारा है, या अभी भी हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बने हुए हैं पुरानी जिंदगी के साथ। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। अपनी आंखें बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। जलाल, कमाल, हशमत और बुजुर्गी के बादशाह मसीह यस्सू में हमारे जिंदा वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदद, सराई, हमद और जय जयकार करते हुए तेरी पाक हजूरी में जमीन तक झुककर तुझे सिजदा करता और मुबारक कहता हूं। पाक खुदा, इकरार करता हूं अपनी ही जात में मैं खाक और राख हूं, लेकिन जो कुछ भी हो तेरे फजल से हूं। तेरे ही फजल का सहारा लेकर तेरी पिदराना शफकत के सामने आता और तेरे बेटे यस्सू अल मसीह को, जो तेरे मुंह का कलमा, तेरा कलाम और हमारी जिंदगियों की रोशनी है, जो हमारे नाफ की सेहत, चेहरों की रौनक और हड्डियों की ताजगी है, और जो इसके वसीले से हम निजात पाते, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, तेरा शुक्र करता हूं। आज खुदा मैं तेरा खादम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम अख्तियार को लेते हुए तेरी सलामती को इन सुनने वालों, देखने वालों और जो बाद में सुनेंगे, देखेंगे, उन सब के लिए सलामती की दुआ खैर चाहता हूं। इनकी हर तरह की बीमारी, परेशानी, मुश्किल को यस्सू के नाम से मैं बांधता और आजादी का ऐलान करता हूं। तेरे रूह कुद्स में खुदा तेरी शादमानी को इनके लिए चाहता हूं। हम पर फजल बख्श कि हम तेरे बुलावे को जाने, क्योंकि तेरे बुलावे के अंदर, तेरी दावत के अंदर सलामती है। हमें फजल दे कि हम अपनी शख्सी जिंदगी की जरूरियात के ऊपर तेरे नाम को खुदा अहमियत ना दें, बल्कि तेरे नाम को अव्वल मुकाम दें, क्योंकि जब हम तेरी बादशाही को तलाश करेंगे तो हमारी तमाम जरूरियात तेरे आसमान पर से पूरी होंगी। हमें अपने कलाम के मुआफिक चलने का फजल दे कि हम तुझे ठट्ठों में ना उड़ाएं, बल्कि अपनी पुरानी इंसानियत से निजात पाकर तेरी निजात के वसीला से मुलब्बस होकर तेरी बादशाही का हिस्सा बन जाएं। सारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।